ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، آج کا میرا موضوع خطابت ہے اللہ کا ڈر۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عذاب سے ڈرنا، قیامت کے دن سے ڈرنا، حشر و نصر کے دن سے ڈرنا، عذاب قبر سے ڈرنا، اللہ کی گرفت اور پکڑ سے ڈرنا، اور دنیا میں ایمان چھن جانے سے ڈرنا، اعمال قبول نہ ہونے سے ڈرنا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے ہی کے شکلیں ہیں، صورتیں۔ میرے بھائیوں، کتاب و سنت کا اگر مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہماری شریعت نے اللہ سے ڈرنے کی بڑی تعلیم دی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرو مگر مسلمان ہو کر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دی ہے، خوف الہی کی تعلیم دی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، انبیاء کرام کی زندگی اگر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، ان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف کس قدر تھا۔ انبیاء کرام جہاں حاملین وحی اور داعی اللہ تھے، جہاں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے تھے، وہیں انبیاء کرام کے اندر، نبیوں کے اندر ایک خوبی اور ایک نمایاں صفت یہ تھی کہ وہ حد درجہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سورۃ الاحزاب آیت نمبر 39 پر ارشاد فرماتا ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پیغمبر، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ پیغمبر صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ نبیوں کی صفت رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 58 پر ارشاد فرماتا ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نبیوں پر جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی، رحمان کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی، تو وہ لوگ بے اختیار سجدے میں گر پڑتے اور زار و کتار روتے تھے۔ تو دیکھیں، انبیاء کرام کی یہ صفت رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ کا خوف کھانا۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کا، اس کائنات کا سب سے عظیم انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے محبوب اور آخری نبی ہیں، اس نبی کا عالم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کس قدر ڈرا کرتے تھے۔
कायनात के इमाम हैं, सबसे अजीम इंसान है, इंसानों में सबसे बेहतर और अफजल इंसान है। इसके बाद भी अल्लाह ताला से किस कदर डरा करते थे, आप अंदाज़ा कीजिए इस हदीस पाक से। हज़रत मुतर्रिफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, आतैतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुव युसल्ली, कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे, और नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे, और आपकी रोने की आवाज़ कैसी आ रही थी। रावी हदीस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में रो रहे थे, और आपकी रोने की आवाज़ ऐसे ही आ रही थी जैसे कि हांडी में कोई चीज़ उबल रही हो, गड़गड़ाहट सी आवाज़ आ रही थी। अल्लाह अकबर, अंदाज़ा कीजिए ये उस इंसान की हालत है जो बख्शे बख्शाए हैं, जिनके सारे गुनाह माफ़ हैं। उस इंसान का आलम यह है कि जब नमाज में खड़े होते हैं अल्लाह ताला से डरते हैं, और अल्लाह के डर और खौफ से आंसू निकल जाता है। मेरे भाइयों, आज हमारी हालत क्या है? आज बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ जुमा की नमाज़ पढ़ लेते हैं, और कुछ लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन उन नमाजियों का भी जायज़ा लो, देखो कि नमाज की हालत में कितना रोना आता है। नमाजी देखो कि कितना नमाज में रो रहे हैं। यहाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, नमाज में खड़े होते हैं तो रोते हैं। आज मसला ये है कि इंसान नमाज पढ़ता है, नमाज में होता है तो उसका दिलो दिमाग नमाज में नहीं होता। वो बाज़ाहिर नमाज पढ़ रहे होते हैं लेकिन उसका दिल और दिमाग कहीं और टहल रहा होता है, उसका दिल और दिमाग कहीं और घूम रहा होता है। यही वजह है आज की नमाजियों की नमाज में खुशू और खुजू नहीं है, आज की नमाजियों की नमाज में अल्लाह का वो डर नहीं है, आज की नमाजियों की नमाज में नमाज की जो लज्जत, नमाज की जो मिठास होनी चाहिए वो नहीं है। तो मेरे भाइयों, मैं कहना चाहूँगा कि जो बेनमाजी हैं वो नमाज़ पढ़ें, और जो नमाजी हैं हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सारे मुसलमानों को नमाजी बनाए, और जो नमाजी हैं अल्लाह उन सारे नमाजियों के अंदर खुशू और खुजू पैदा फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, देखें अल्लाह के डर और अल्लाह के खौफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया करते थे और हद दर्जा अल्लाह से डरा करते थे। एक और हदीस मुलाहजा कीजिए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने प्यारे नबी से कहा कि अल्लाह के रसूल कुरान आप पर नाजिल हुआ है और मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं। प्यारे नबी कहते हैं हाँ, मैं कुरान सुनना चाहता हूँ, आप मुझे कुरान पढ़कर सुनाएं। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि कुरान की तिलावत करनी शुरू कर दी और सूरह निसा की तिलावत करने लगे, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कुरान की तिलावत करते जाते हैं, कुरान पढ़ते जाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते जाते हैं। जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान सूरह निसा की आयत करीमा पर पहुँचते हैं, फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा, कि नबी क्या हाल होगा उस दिन जिस दिन हर एक उम्मत से एक गवाह तलब करेंगे। ए नबी, आपको भी उस दिन गवाही देने के लिए तलब करेंगे। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा को सुना तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं प्यारे नबी ने कहा ए अब्दुल्ला ठहर जाओ, रुक जाओ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं मैं रुक गया, मैंने तिलावत छोड़ दी और क्या देखता हूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों पर आंसू जारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारों के तार रो रहे हैं। दरअसल इस आयत में
قیامت کے دن کے بارے میں بتلایا گیا۔ تو دیکھیے قیامت کے دن جواب دہی کا احساس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ اور آج ہم انسانوں کی حالت دیکھیے، آج کے مسلمانوں کی حالت دیکھیے میرے بھائیوں۔ ایک طرف ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ سے ڈرا کرتے تھے، اور سلف صالحین کی زندگی بھی دیکھیں۔ سلف صالحین صحابہ کرام اللہ سے حد درجہ ڈرا کرتے تھے، رات رات بھر رویا کرتے تھے، اللہ سے ڈرا کرتے تھے، ان کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو آتا تھا۔ اور آج مسلمان، آج کا انسان اس قدر بے خوف ہو کر جی رہے ہیں، اس قدر اطمینان سے جی رہے ہیں جیسا لگ رہا ہے کہ جنت کا ٹکٹ اس کے جیب میں ہو۔ آج انسان اتنا بے خوف اور اتنا اطمینان سے زندگی جی رہے ہیں کہ جنت کی سرٹیفکیٹ مل چکی ہو ایسا انسان زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اپنی زندگی جو گزر گئی ہے اس کا جائزہ لیں۔ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 55 سال کی جو زندگی گزارے ہیں میرے بھائیوں، اس زندگی کو، گزرے ہوئے زندگی کو دیکھیں کہ پوری زندگی میں کیا اللہ کے ڈر سے ہم کبھی روئے ہیں؟ کیا اللہ کے ڈر سے ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو آیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہمارے اسلاف ہیں، صحابہ کرام ہیں جنہیں دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت مل چکی، جنت کی خوشخبری مل چکی۔ اللہ اکبر، ان صحابہ کرام کی حالت دیکھیے کہ اللہ کا ڈر کس قدر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں تمام صحابہ کرام پر فضیلت حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے، اور جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حضر کے ساتھی ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کی بشارت مل چکی ہے۔ اللہ اکبر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک پرندے کو دیکھتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرندے کو دیکھا، ان کی خوش نصیبی کو دیکھ کر انہیں رشک آتا ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے تو، کتنا خوش نصیب ہے تو مر جائے گا، تیرا نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ عذاب ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت کے دن کی جواب دہی کا احساس کا ڈر کس قدر ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، ایک گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، سورہ طور پڑھی جا رہی تھی۔ جب سورہ طور کی یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے ٹکرائی، ان عذاب ربک لواقع، کہ یقیناً تمہارے رب کا عذاب آنے والا ہے، عذاب کی گھڑی آنے والی ہے، یقیناً عذاب کا مرحلہ آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آیت کریمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس قدر اثر کرتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں، روتے رہتے ہیں، رونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ آپ پر یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور مسلسل 1 مہینہ بیمار ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، 1 مہینے تک مسلسل بیمار ہوتے ہیں۔ یہ کس انسان کی حالت ہے؟ حضرت عمر فاروق وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں پیارے نبی نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ عمر فاروق کی شخصیت وہ ہے کہ جب راستے میں چلتے تو شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جن کے بارے میں نبی نے کہہ دیا کہ یہ جنت کی خوشخبریاں ہیں، جنت کی سرٹیفکیٹ مل چکی ہے، اس انسان کی حالت یہ ہے، اس انسان کی عالم یہ ہے کہ جب جہنم کے عذاب کے بارے میں سنتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، اور اس دن کی جواب دہی کا احساس انہیں مسلسل ستائے اور بے چین کیے رکھتے ہیں اور بیمار پڑ جاتے ہیں۔ آج ہم کتنے بے خوف جی رہے ہیں، کتنے اطمینان سے جی رہے ہیں، ہمیں نہ جنت کی فکر ہے، نہ عذاب جہنم کا فکر ہے، نہ مرنے کے بعد کی زندگی کا فکر ہے۔ ایک صحابہ
تھے، ہمارے اسلاف تھے، جنہیں قیامت کے دن کا قیامت کے دن کی ہولناکیاں، قیامت کے دن کے عذاب اور آخرت کے دن کے عذاب کا تصور صحابہ کرام کو بے چین کیا رکھتے تھے۔ اور آج ہمارے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نکل چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ مومنوں کی عظیم شان ہے، یہ مومنوں کی صفت ہے، مومنوں کی خوبی ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اللہ فرماتا ہے مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، جب ان کے پاس اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ رو پڑتے ہیں، ان کے دل دہل جایا کرتے ہیں، ان کے دل کانپ جایا کرتے ہیں، اور ان کے جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی شان ہے، اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، اور اہل ایمان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے جو نیکیاں کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، کہیں ہمارا یہ عمل، ہماری یہ نیکی اللہ کے یہاں شرف قبولیت سے محروم نہ رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اہل ایمان کی ہی خوبیوں اور صفات کا تذکرہ فرماتا ہے، الذین یؤتون ما آتوا قلوبہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جب دیتے ہیں تب بھی ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، جب خرچ کرتے ہیں تب بھی ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اس آیت کریمہ کو پڑھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جو دیتے ہیں تب بھی ان کا دل ڈر رہے ہوتے ہیں، خرچ کرتے ہیں تب بھی ان کا دل کانپ رہے ہوتے ہیں؟ کیا یہ لوگ شراب پینے والے ہیں، زنا کرنے والے لوگ ہیں، چوری کرنے والے لوگ ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں اے صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ ہیں، ہم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے پابند ہیں، جو روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر یہ ڈر لگا ہوا ہے، یہ خوف لگا ہوا ہے، کہیں ہماری کسی غفلت کی وجہ سے، ہماری کسی سستی کی وجہ سے، ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے ہماری یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں رد نہ ہو جائے، ہمارے یہ عمل اللہ کی یہاں شرف قبولیت سے محروم نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ اہل ایمان کی صفات ہیں، اللہ سے ڈرنا، اعمال قبول نہ ہونے کا ڈر ہو۔ آج دیکھیں انسان اپنی زندگی میں کوئی ایک چھوٹی بھی نیکی کر لیتا ہے نا تو سمجھتا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے گی اسی نیکی کی ذریعے سے۔ آپ دیکھ لیجئے، بظاہر عمومی طور پر جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں انسان، کیا سمجھتے ہیں؟ بس ہماری جنت کی سرٹیفکیٹ مل چکی ہو۔ یہ غلط سوچ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے ہفتہ خالی مسجدیں خالی ہوتی ہیں، ویران ہوتی ہے، صرف جمعہ کی نماز میں بھرتی ہے۔ یہ سوچ ذہن سے نکال دو۔ ہمارے اسلاف کی زندگی آپ نے دیکھا، اور قرآن نے مومنوں کی جو صفات کیا بتلائی کہ نیکیاں کرتے ہیں پھر بھی ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں اللہ ہماری ان نیکیوں کو رد نہ کر دے، اور ایک جمعہ کی نماز سے جنت کی امید رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کیجئے، اللہ کا خوف پیدا کیجئے، اور ایک خاص بات یاد رکھیے کہ جو اللہ کو جتنا پہچانے گا، جو اللہ کو جتنا جانے گا، جنہیں اللہ کی جتنی معرفت حاصل ہوگی، وہ اسی قدر اللہ سے ڈرے گا، اس کے اندر اسی قدر اللہ کا خوف ہوگا۔ جو اللہ کے بارے میں جتنا علم حاصل کرے گا، اللہ کی عظمت کا علم، اللہ کی اسماء صفات کا علم، اللہ رب العالمین کی قدرت کا علم، اللہ کی بڑائی کا علم، اللہ کی کبریائی کا علم، اللہ کی وحدانیت کا علم، جو جتنا اللہ کو جانے گا، جو جتنا اللہ کو پہچانے گا، وہ اسی قدر اللہ سے ڈرے گا۔ اللہ پاک
پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرماتا ہے حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ علم والے ہی صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرا کرتے ہیں اور خوف الہی کے جو تقاضے ہیں وہی حقیقت میں پورا کیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے بارے میں جانیے، اللہ کو پہچانیے، اللہ کون ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی عظمت اور طاقت اور بڑائی کو پہچانیے، اللہ کون ہے۔ اگر اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو میرے بھائیوں، آج دیکھو انسان اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر نہیں پیدا کر رہا ہے۔ آج انسان کو ہر قسم کا ڈر لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں انسان کو غربت کا خوف ہے، غربت کا ڈر ہے، تنخواہ کٹ جانے کا ڈر ہے، نوکری چلی جانے کا ڈر ہے، اور مال ختم ہو جانے کا ڈر ہے، اور دشمن کا ڈر ہے، دشمن کا خوف ہے، بہت طریقے کا ڈر لگا ہوا ہے۔ لیکن ذرا انسانوں کے اندر جھانک کر دیکھو، کیا اللہ کا ڈر ہے اس کے اندر، اللہ کا خوف ہے اس کے اندر؟ میرے بھائیوں یاد رکھو، جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، وہ دل ویران گھر کی طرح ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ انسان ایک گھر میں بستا ہے تو وہ گھر کتنا خوبصورت ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے، گھر کے سارے سامان ترتیب سے رکھی ہوتی ہے۔ لیکن انسان اگر کسی گھر میں رہنا چھوڑ دے، گھر کو بند کر دے، تو اس گھر کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس گھر میں گرد و غبار آ جاتے ہیں، دھول آ جاتی ہے، اور بسا اوقات کیڑے مکوڑے کا آماجگاہ بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ کا ڈر اپنے دل میں نہیں پیدا کریں گے، ہمارے دل بھی گناہوں سے بھر جائے گا، برائیوں سے بھر جائے گا، ہمارا دل آلودہ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ اور یاد رکھو، اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے خوف کھاتا ہوں، اور نماز نہ پڑھے، تو یاد رکھو وہ انسان جھوٹا ہے، جھوٹا۔ اس لیے کہ جس انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہ نمازوں کو کبھی چھوڑے گا نہیں، نمازوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر پیدا کیجئے اور عذاب جہنم کے بارے میں سوچئے کہ کہیں کل قیامت کے دن ہمارا ٹھکانہ جہنم نہ ہو جائے، اس سے بچنے کی تیاری کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم میں جانے کا جہاں بہت بڑا ایک ریزن، بہت ساری چیزیں ہیں، ایک بہت بڑی وجہ نماز ہوگی، نماز ہوگی۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ میرے وہ بھائی جو نمازوں سے دور ہیں، نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، جو بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، میرے بھائیوں رب کے اس فرمان کو سنو، رب کے اس فرمان کو یاد رکھو اور یقین مانیے، جس انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ کی قسم اس آیت کو سننے کے بعد وہ کبھی نمازوں کو چھوڑے گا نہیں، وہ کبھی نمازوں میں غفلت نہیں برتے گا، وہ کبھی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان آیتوں میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے لے آیا؟ تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ جہنم میں آنے کا ریزن کیا ہے؟ جہنم میں آنے کا سبب کیا ہے؟ میرے وہ بھائی سنو جو نمازوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، جہنمی کا سب سے پہلا جواب کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا ہم شراب پیا کرتے تھے، یہ نہیں ہوگا ہم چوری کیا کرتے تھے، یہ نہیں ہوگا ہم زنا کیا کرتے تھے۔ اس جہنمی کا سب سے پہلا جواب ہوگا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں نمازوں کو پڑھیے۔ جہنم میں جانے کا سب سے بڑی وجہ نماز نہ پڑھنا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہے، کسی مولوی کا یہ الفاظ نہیں ہے، کسی مولوی کے یہ جملے نہیں ہیں، کسی اور کتاب کے یہ بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا قول ہے، اللہ کی کتاب کے جملے ہیں، اللہ کے فرمان ہے کہ بے نمازیوں کا ٹھکانہ خود
بے خود جہنمی کہے گا لم نک من المصلی، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جس انسان کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا آج کے بعد سے وہ نماز کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور آپ خود کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے۔ یہاں سے گھر جائیں گے، کھائیں گے کھانا پینا، اور پھر عصر کا وقت ہوگا، اب خود جائزہ لے لیجئے کہ کیا ہم عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، یا اور جو نمازیں آ رہی کیا ہم نمازوں کو پڑھ لیتے ہیں؟ اگر نہیں تو میرے بھائیوں قرآن کی آیت کو ہمیشہ یاد رکھیے، لم نک من المصلین۔ تو میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تو انسان نمازوں کا بھی پابند ہوگا، انسان قرآن کی تلاوت کرے گا، انسان اللہ کا پیارا بندہ بن جائے گا، اور انسان بہت سارے برائیوں سے بچ جائے گا، بہت سارے خرابیوں سے دور رہے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کریں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے جس میں پیارے نبی فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بازار میں ہو، مارکیٹ میں ہو، گھر میں ہو، دکان میں ہو، یا مسجد میں ہو، مجلس میں ہو، محفل میں ہو، اولاد کے پاس ہو، بیوی کے پاس ہو، رشتہ داروں کے پاس ہو، دوستوں کے پاس ہو، تم جہاں کہیں رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اتق اللہ حیثما کنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کے اندر اللہ خوف الہی پیدا فرما، اللہ تیرا ڈر عطا فرما۔ یا پروردگار جو لوگ نمازوں سے دور ہیں اللہ تو ہدایت دینے والا ہے، سارے لوگوں کی توفیق دے کہ تیرے گھر کو نماز کے ذریعے آباد کریں۔ یا پروردگار جو نمازی ہیں ان نمازیوں کی نماز میں اللہ خوشی عطا فرما۔ یا پروردگار ہم جو بھی چھوٹے بڑی نیکیاں کریں اللہ تو قبول فرمانے والا ہے، تو ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ یا پروردگار جب تک تو اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور عقیدہ توحید پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر